السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے امپورٹنس آف ایجوکیشن، تعلیم کی اہمیت۔ تعلیمی سسٹم اور پاکستان میں کوالٹی ایجوکیشن پر ہم کسی دوسری ویڈیو میں بات کریں گے۔ یہ ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، اس لیے میں صرف چند موٹے موٹے نکات ہی بیان کروں گا۔ تو دوستو، تعلیم ہماری زندگی میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے۔ ہماری کامیابی میں تعلیم کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ اسی طرح تعلیم ہمیں ایک بہتر انسان بھی بناتی ہے۔ تعلیم ہمارے علم کو، ہمارے ہنر کو بڑھاتی ہے۔ اگر سمجھا جائے تو تعلیم بھی ایک ہنر ہے۔ یہ ہم میں کانفیڈنس پیدا کرتی ہے۔ ہماری شخصیت کو بنانے میں تعلیم کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم ہمیں مشکلات سے ڈیل کرنا سکھاتی ہے۔ آج کل کے کمپٹیٹیو دور میں تعلیم، خاص طور پر پروفیشنل تعلیم، فار ایگزامپل MBA، MSc کمپیوٹر، MBBS، میس کمیونیکیشن، میس میڈیا وغیرہ ہماری ضرورت بن چکی ہے۔ زیادہ تعلیم یافتہ شخص کو جاب جلدی مل جاتی ہے اور بہتر پوزیشن مل جاتی ہے۔ کسی کارپوریٹ سیکٹر میں ترقی کے چانسز بھی بہت بڑھ جاتے ہیں۔ تعلیم ہمیں زندگی میں ہونے والے مختلف ایکسپیرینسز سے ڈیل کرنا سکھاتی ہے۔ تعلیم یافتہ شخص کا سوسائٹی میں اچھا سٹیٹس ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات، تعلیم ہماری ذہن سازی کرتی ہے اور ایک مضبوط کردار ڈیولپ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بہتر فیصلے کرنے میں تعلیم ہماری مدد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں کامیابی کا ذریعہ تعلیم ہی ہے۔ تعلیم ہی کی بدولت ہم ٹف سچویشنز کو ہینڈل کرنا سیکھتے ہیں۔ تعلیم ہمیں ایک بہتر شخص بننے میں مدد دیتی ہے۔ ملک کی ترقی میں پڑھے لکھے لوگوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ ایک ملک تیزی سے ترقی تب ہی کر سکتا ہے اگر اس کے عوام پڑھے لکھے ہوں۔ پڑھا لکھا شخص زمانے کے ساتھ چلنا جانتا ہے، کیونکہ اس میں زمانے کے ساتھ خود کو تبدیل کرنے کی، یا یوں کہیں کہ خود کو ایوالو کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تعلیم ہی انسان کو اس کے حقوق پہچاننے میں مدد کرتی ہے، دوسروں کے حقوق جاننے میں مدد کرتی ہے۔ تعلیم ہی سے انسان میں شعور پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو تھے تعلیم کے کچھ موٹے موٹے نکات۔ دوستو، تعلیم ہماری زندگی کی اکائی ہے۔ کسی بھی انسان کی تربیت تب ہی بہتر ہو سکتی ہے جب ماں باپ پڑھے لکھے ہوں۔ اسی طرح ایک بہتر معاشرہ تب ہی تشکیل پاتا ہے جب لوگ پڑھے لکھے اور باشعور ہوں۔ تعلیم ہی واحد ذریعہ ہے کسی بھی ملک کی ترقی کا۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا بات کر رہے ہو؟ ٹیکنالوجی، ہتھیار، ایڈوانسمنٹس، اکانومک اینڈ سائنٹیفک ورکس ہیں جن سے ملک ترقی کرتا ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ شعبے دریافت ہوئے جب ہمیں ان کے فوائد کا پتہ چلا، اور فوائد کا پتہ تب ہی چلا جب ہمیں ان کے بارے میں علم ہوا۔ آج دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ جہاں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کا لٹریسی ریٹ 95% سے اوپر ہے، وہیں ہمارے ملک کا موجودہ لٹریسی ریٹ 62% ہے، جس میں 70% میل اور 51% فیمیل لٹریسی ریٹ ہے، جبکہ 6 کروڑ سے زائد آبادی ان پڑھ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ بہت کم پڑھی لکھی ہے، جنہیں شاید اچھے سے پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، اور تقریباً 3 کروڑ سے زائد بچے اسکول نہیں جاتے، جو دنیا میں دوسری سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کی 3rd ورلڈ کنٹریز میں شمار ہوتے ہیں۔ لنکس ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ کراس چیک کر سکتے ہیں۔ دوستو، تعلیم سے ہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ جن ممالک میں تعلیم بہت کم ہے وہاں غربت بھی زیادہ ہے۔ افریقن ممالک کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جس ملک میں تعلیم کم ہو وہاں توہم پرستی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ لوگ تحقیق نہیں کرتے اور کسی بھی جعلی شخص پر یقین کر لیتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم ایک بہترین گھرانہ، ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں تو ہمیں خود بھی پڑھنا ہوگا اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی پڑھانا ہوگا۔ یہ ہماری انفرادی ڈیوٹی ہے کہ ہم تعلیم کو عام کریں۔ اس کی نصیحت ہمیں ہمارا دین اسلام بھی کرتا ہے۔ حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچر تھے۔ قرآن پاک کی پہلی آیت اقرا سے نازل ہوئی۔ قرآن پاک کا پہلا نازل ہونے والا لفظ اقرا تھا، جس کے معنی ہے پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ علم جہاں سے بھی ملے لے لیں۔
غرض یہ کہ ہمارا دین بھی تعلیم پر ہی سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم کی اہمیت بار بار بیان کی ہے، اور یہ علم صرف دین کا علم نہیں ہے بلکہ ہمیں ہر طرح کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ دنیا میں ترقی کے لیے دین کے ساتھ دنیاوی علم بھی بہت ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ میری بات سمجھے ہوں گے۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت۔ جزاک اللہ خیر۔